الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج سن 2020 کا 25 دسمبر ہے۔ پوری دنیا میں عیسائی حضرات اس تاریخ کو حضرت سیدنا روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک یہ کوئی تاریخ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ عیسائی حضرات اس تاریخ کو وہ کرسمس مناتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا شاید کہیں کہیں ذکر بھی ہوتا ہو، تو وہ جو نظریہ رکھتے ہیں قرآن کریم ان کے نظریہ کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن جو نظریہ پیش کرتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی ولادت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران نام کے کئی آدمی دنیا میں آئے ہیں، لیکن ان میں سے دو وہ بڑی نسبتوں کے مالک ہیں۔ ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی ہے عمران، اور ایک ہیں حضرت سیدہ مریم کے والد۔ یہ دو عمران ہیں۔ یہ جو سیدہ مریم کے والد ہیں، ان کی اہلیہ کا ذکر قرآن فرماتا ہے۔ تیسرا پارہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 35۔ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے، عمران کی عورت نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، انی نذرت لک، میں نے تیری بارگاہ میں ایک نظر مانی ہے، ایک منت مانی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو نظر ہے نا، یہ دو طرح کی ہے۔ ایک ہے نظر شرعی اور ایک ہے نظر لغوی۔ یہ جو شرعی نظر ہے یہ ہے عبادت، اور نظر شرعی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور ایک ہے نظر لغوی، اس کا معنی ہے نذرانہ پیش کرنا، تحفہ دینا۔ یہ اللہ کے بندوں کو تحفہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے ابھی ایک بچہ آیا اور اس نے یہ تحفہ پیش کر دیا جی، یہ نظر شرعی نہیں، یہ کیا ہے؟ نظر لغوی۔
اور وہ جو شرعی منت ہے نا کہ میں نے منت مان لی ہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے نام کا بکرا دوں گا، تو یہ ہے نظر شرعی، اور یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے، کسی پیر، کسی فقیر، کسی نبی کے لیے یہ نظر جائز نہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مالک میں تیرے نام کا ایک بکرا دوں گا اور اس کو ذبح بھی تیرے نام پر کروں گا، میں اس کا گوشت بناؤں گا، اس کو پکواؤں گا، اور جو تیرے غریب بندے ہیں میں ان کو کھانا کھلاؤں گا اور ثواب تیرے فلاں بندے کی روح کو بھیجوں گا۔ تو یہ جائز ہے، یہ صرف ہمارے نزدیک ہی نہیں بلکہ جو باقی دونوں سنی کہلوانے والے ہیں اہل حدیث اور دیوبندی، ان کے نزدیک بھی اس طرح جائز ہے کہ عبادت کس کے نام کی ہو؟ اللہ کے نام کی۔ ہاں اس کا ثواب کسی بھی بزرگ کی روح کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو نظر مان لی عمران کی بیوی نے، نظر کیا مانی؟ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سب کو میں تیری عبادت کے لیے وقف کروں گی، وہ تیری عبادت کرے گا میرے پیٹ کا بچہ۔ فتقبل منی، تو یا اللہ تو میری طرف سے اس نذرانے کو، اس نظر کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب بچہ پیدا ہوا، عمران کی بیوی نے جب جنا تو وہ لڑکا تو نہیں تھا، وہ تو لڑکی تھی۔ قالت، عرض کی، رب رب انی وضعتها انثی، یا اللہ میں نے تو بچی جنی ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بچیوں کی نسبت آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں، بچیاں جو ہیں ان کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں۔ یا اللہ میرا تو خیال تھا بچہ پیدا ہوگا لیکن میں نے بچی جان دی۔ اللہ فرماتا ہے ہاں واللہ اعلم بما وضعت، جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر عمران کی بیوی لڑکا بھی جنتی تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا۔ یہ لڑکی تو بڑی عظمتوں والی لڑکی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر اس عورت نے یہ کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ میں اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور آگے جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی یا اللہ تیرے سپرد کرتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔
فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عمران کی اس بیوی کی منت کو قبول کر لیا، مریم کو قبول کر لیا، اچھا قبول کرنا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اچھا پروان چڑھایا، بڑا اچھا ہے، یعنی بڑی تیزی سے بڑھی وہ۔ جب وہ کچھ ہوش کی عمر کو آ گئیں حضرت مریم، تو ماں نے سوچا میں نے تو اس کی منت مانی ہوئی ہے، یہ تو منظورہ بچی ہے، تو میں اس کو بیت المقدس چھوڑ کے آتی ہوں، وہاں کوئی اللہ والا اس کی تربیت کرے گا۔ یہ لے کر آ گئی بیت المقدس، ماں بچی کو لے کر بیت المقدس آ گئی۔ پہلے میں نے عرض کیا نا منت اللہ کے نام کی ہوگی، لیکن اس منت مانی ہوئی چیز کو کسی بھی جگہ لے جا کر اللہ کے نام پر ذبح کر کے اس کا ثواب کسی بھی روح کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ عبادت اللہ کے نام کی تھی، لے آئیں بیت المقدس۔ اب بیت المقدس میں کئی اللہ والے تھے، ہر ایک اپنے نور فراست سے سمجھتا تھا کہ اس بچی سے اللہ کی مخلوق کو بڑا فیض ملے گا۔ ہر ایک کی مرضی یہ تھی اس کی تربیت میں کروں، اس کو اللہ اللہ کرنا میں سکھاؤں۔ اچھا یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ آج کل تو دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون سا پیر اپنے مرید زیادہ بناتا ہے، یہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ والے کبھی اس دوڑ میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے، جس نے اللہ کا نام سیکھنا ہو آ گیا بسم اللہ، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تاڑ جاتے ہیں کہ یہ ایک شہباز ہے، اگر یہ شہباز قابو آ گیا تو اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوگا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے گرفت میں آ جائے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد و منور الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر نظر تھی ان کے مرشد کی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح نا حضرت مریم پر بھی اللہ والوں کی نظر تھی، ہر کہتا تھا میں نے تربیت کرنی ہے، میں نے تربیت کرنی ہے، کوئی پیچھے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ ان میں ایک اللہ کے نبی بھی تھے جن کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اور یہ خالو بھی تھے، حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ آپ نے فرمایا بس ایسے کرو، فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، یہ پانی بہتا آ رہا ہے، اس بہتے پانی کے اندر اپنی اپنی قلمیں ڈال دو۔ اب جب قلم ڈالو گے پانی کے اندر تو قلم کدھر کو جائے گی؟ جدھر پانی جا رہا ہے۔ تو فرمایا جس کا قلم اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جائے سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کی کفالت کی ڈیوٹی اس کے سپرد کر دی ہے۔ اب سب نے کلمیں ڈالی، سب نے۔ اللہ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے، محبوب پیارے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، محبوب جب وہ مریم کی کفالت کے لیے اپنی قلمیں ڈال رہے تھے تو اس وقت ان میں موجود نہیں تھا، تو تھا ہی نہیں وہاں، پھر بھی سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ یہی تو تیری نبوت کی دلیل ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہیں۔ یہ جو لوگوں نے حاضر ناظر کا معنی سمجھا ہے نا، کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، محمد پورہ میں بھی ہے، لیاقت ٹاؤن میں بھی ہے، گلفشاں میں بھی ہے، ہر گلی میں ہے، ہر مکان، نہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے جسم مقدس کے ساتھ ہر جگہ موجود نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنائے ہیں دو، ایک آسمان والا، ایک نبوت والا۔ آسمان والا سورج اپنے جسم کے ساتھ اوپر موجود ہے، لیکن دھوپ اس کی یہاں موجود ہے، روشنی اس کی یہاں موجود۔ اسی طرح آفتاب نبوت، سراج منیر، نبی کریم علیہ السلام کا جسم مقدس، جسم بشری روضہ انور میں ہے، جسم ادھر ہے، نبوت ادھر ہے، جسم ادھر ہے، رحمت ادھر ہے، جسم ادھر ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ ادھر ہے۔ نبی کریم حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور میں ساری امت کو یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح بندہ ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ یاسین و طٰہٰ کملی والا فصیح، یاسین و طٰہٰ کملی والا، قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ۔ اچھا، اب کلمیں ڈالی گئیں۔ جب کلمیں ڈالی گئیں تو باقی سب اولیاء اللہ کی کلمیں نیچے کی طرف بہنے لگ گئیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم اوپر کو چڑھنے لگی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت مریم کی پرورش، تربیت، کفالت یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ بیت المقدس میں ایک حجرہ دے دیا تھا کہ بیٹے یہاں رہو اور یہاں یوں اللہ اللہ کیا کرو۔ اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بتایا، عبادت کا طریقہ بتایا۔ سیدہ مریم وہیں پر اللہ اللہ کرتی رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ بند کر کے چلے جاتے تھے، لیکن جب بھی آتے كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی تشریف لاتے دیکھتے بے موسمہ پھل موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔
قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا اے مریم یہ تیرے پاس سامان کون دے جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت سیدہ مریم نے جواب دیا یہ رزق مجھے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آ گیا رزق۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، بیوی بھی بانجھ تھی، بچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت دل میں ایک خیال آیا، اللہ تعالیٰ تو بڑی پاوروں والا ہے نا، بڑی قدرتوں والا ہے، اللہ اس مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے زکریا کو بھی بے موسمہ بیٹا تو عطا کر ہی سکتا ہے نا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ذرا غور سے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی دعا۔ کس جگہ پر؟ جس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی رحمت برستی دیکھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، یا اللہ مجھ کو بھی صاف ستھرا بیٹا عطا کر دے، یا اللہ مجھے بھی پاکیزہ بیٹا دے دے، تو دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اللہ یہاں نہیں سنتا، تم یہیں دعا مانگ لیا کرو، پھر مانگتے ہیں یہاں بھی مانگتے ہیں۔ نہیں تم درباروں پر کیوں جاتے ہو وہاں دعا مانگنے کے لیے؟ اللہ تو ہر جگہ ہی ہے نا، کون سی جگہ جہاں اللہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ہمیں تانا نہ دے، مجھے قرآن نے سبق دیا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہونا وہاں جا کے دعا مانگنا، یہ تو اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے، یہ اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ معراج کی رات آئی، نبی کریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام لے کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں کہتے جاتے ہیں یہاں اتر کے 2 رکعت پڑھیے، یہاں اتر کے 2 رکعت پڑھیے۔ ایک جگہ ہی فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کے 2 رکعت پڑھیے، نسائی شریف ہے، بالکل پیور صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں بھی 2 نفل پڑھے۔ جبریل علیہ السلام نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا جہاں مولد عیسیٰ ہو وہاں جا کے رب رب کرنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور جو مولد مصطفیٰ ہو وہاں جا کے رب رب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ مکہ شریف جا کے نا ڈھونڈتے پھرتے ہیں یار سرکار کا وہ مکان شریف کہاں ہے جہاں سرکار کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ شرک نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے شرک کا تم نے ٹھیکہ لے لیا ہے، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک۔
اچھا خیر، دعا مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ الگ واقعہ ہے، پھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب چلیے 16ویں پارے کی طرف۔ کہ حضرت سیدہ مریم اپنے مکان میں تھی، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن میں نا حضرت مریم کا بھی ذکر کر دو ذکر۔ یہ مریم اللہ کی پیاری تھیں کہ نہیں تھی؟ نہیں پتہ، اللہ خود پیاروں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ جب قرآن میں اللہ پیاروں کا ذکر کرتا ہے تو ہم بھی پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے اگر محفل سجا لیں تو کون سی بری بات ہے۔ یہ مریم کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب سب سے الگ ہو کر نا مشرقی سائیڈ والی ایک جگہ پر جلوہ فرما تھیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو حضرت مریم نے پردہ کر لیا، آڑ بنا لی اسی حجرے کے اندر نا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی طرف اپنا روحانی بھیجا، اپنا فرشتہ بھیجا، جبریل بھیجا۔ جبریل آیا تھا فیض دینے کے لیے۔ جبریل ہے نیرا نور، مریم ہے نیری بشر، فیض کیسے دے وے؟ بھی فیض لینے دینے کے لیے کوئی مماثلت بھی تو چاہیے نا۔ اللہ فرماتا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبریل کو پورا بشر بنا کے بھیج دیا۔ جبریل فیض دینے آئے سیدہ مریم کو، مریم نیری بشر، وہ نیرا نور، فیض کیسے دے وے؟ فیض دینے کے لیے جبریل کو اللہ نے بشر بنا کے مبعوث فرمایا۔ ہم ہیں نیرے بشر، گندے مندے بشر، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کا جو نور پیدا فرمایا تھا، ہمیں فیض دینے کے لیے اللہ نے محبوب علیہ السلام کو کامل و مکمل اکمل بشر بنا کے دنیا میں بھیجا تھا۔ سرکار بشر بن کے آئے ہیں۔ اب سن لو، ہمارے بارے لوگ کہتے ہیں یہ نبی پاک کو بشر ہی نہیں مانتے، اور مانتے ہیں بشر۔ جو بشر نہ مانے اسے کافر کہتے ہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں بشر بن کے آئے، لیکن ان کا نور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا تھا۔ سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا کو کہ آخر ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، پھر سارے نبیوں کے آخر میں اللہ نے محبوب کو بشر بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آگا جبریل، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اوئے تو کون آ گیا میرے کمرے میں؟ اور اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے نا تو نکل جا کمرے سے۔
قال انما انا رسول ربک، فرمایا مریم ڈر نہیں، فکر نہیں کر، میں کوئی انسان نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ حضرت جبریل ہوں۔ اور جبریل تو کیسے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ فرمایا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تمہیں عطا کروں، غلامًا زکیہ، ایک ستھرا بیٹا، پاکیزہ بیٹا، رذائل سے پاک بیٹا میں تمہیں عطا کر جاؤں۔ یہ لِأَهَبَ لَكِ عربی لینگویج میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں نا فرسٹ پرسن سنگولر، واحد میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ سیدہ مریم نے یہ نہیں کہا جبریل تو رہتا سدرۃ المنتہا پر ہے، تجھے ابھی تک توحید ہی سمجھ نہیں آئی، تو کیسے لڑکا دے سکتا ہے؟ لڑکا دینے والا تو اللہ ہے، لڑکیاں دینے والا تو اللہ ہے، تو کہاں سے آ گیا لڑکا دینے والا؟ یہ نہیں کہا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، سیدہ مریم نے فرمایا جبریل میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ لڑکا تو پیدا ہوتا ہے مرد و عورت کے ملاپ سے، مجھے تو آج تک کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ پھر دوسرا یہ کہ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں، میں تو فاحشہ عورت نہیں ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ یاریاں لگاتی پھریں اور میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ بیٹا ہوگا کیسے؟ قال كذلك قال كذلك، جبریل نے فرمایا ایسے ہی پیدا ہو، ایسے ہی۔ دور کھڑے تھے نا، تھوڑا سا قریب آئے اور کیا، بس پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل کی پھونک کی وجہ سے حضرت مریم کے بطن اطہر میں جلوہ فرما ہو گیا۔ قال ربک هو علی ہین، فرمایا نی مریم تیرا رب کہتا ہے کہ میرے لیے بڑا آسان ہے، بغیر مردوں اور عورت کے ملاپ کے بچہ دینا بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ کہتا ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ہمارا آرڈر پورا ہو کے رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم حضرت عیسیٰ سے حاملہ ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہاں سے دور ایک جگہ چلی گئیں،
فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے نیچے، درخت بھی سوکھا سڑا، اس درخت کے نیچے جا حضرت سیدہ مریم نے ڈیرا لگا دیا۔ بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، ادھر تکلیف بھی موجود ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ کہا ہائے ہائے اے ویلا ہون تو پہلے میں ماری گئی ہوندی تے چنگا سی نا، میں کو جاندا بجھدا ہی نا، کیسا وقت آ گیا مجھ پر۔ فناداها من تحتها، تھوڑا سا نا نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، فکر نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تو تیرے نیچے بڑا شاندار تخت بنا دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جنیا، اے مریم تجھے لگی ہے بھوک، یوں کر، یہ جو کھجور کا سوکھا سڑا درخت ہے اس کو پکڑ کے ہلانا تیرا کام ہے، اوپر سے تر و تازہ پکی پکی کھجوریں نازل فرمانا، یہ میں اللہ کی قدرت کا کام ہے۔ سیدہ مریم نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی، کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو گیا۔ کھجور کے درخت کو ہرا بھرا کرنے والا اللہ، پکی پکائی کھجوریں لگانے والا میرا اللہ، لیکن برکت ہے اللہ کی بندی کی، ہم بھی کہتے ہیں اور سب کچھ کرنے والا ہے اللہ، خالق ہے اللہ، مالک ہے اللہ، رازق ہے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے پیاروں کی برکت اور پیاروں کے وسیلے سے سب کچھ عطا فرماتا جاتا ہے۔ اچھا کھجوریں کھا لی، ساتھ ہی پانی کا چشمہ بھی اللہ نے جاری کر دیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا کھجوریں، پی پانی، آنکھیں ٹھنڈی رکھ، ٹھنڈی رکھ۔ یہ حضرت مریم کی شان ہے، ہاتھ لگایا، کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اور مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ہجرت کی رات ہجرت کو جا رہے تھے نا مدینہ منورہ، بھوک لگی ہوئی تھی، رستے میں ایک جھونپڑا نظر آیا، بی بی ام معبد کا جھونپڑا، جا کے سلام کلام کیا، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، سرکار بھی ہیں، فرمایا مائی تیرے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں، میرا خاوند ان کو چرانے کے لیے لے گیا ہے، جب وہ چر چر کے آئیں گی ان کے حیوانے تھن بھر جائیں گے، دودھ پئیں گے، کچھ بیچیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ دیکھا تو نا صحن کے اندر کونے میں ایک بکری بیٹھی ہوئی تھی، فرمائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اے چاند کو شرمانے والے پیارے، یہ بکری ہے بیچاری، چل نہیں سکتی، اس کی ہڈیوں میں تو گدا بھی نہیں ہے، اگر یہ چل سکتی تو یہ بھی جاتی نا چرنے کے لیے، یہ اس لیے فرمایا اچھا اگر تو کہے تو ہم نہ اس سے دودھ نکال لیں۔ اس نے کہا ہیں اگر نکال سکتے ہو تو نکال لو۔ سرکار قریب آئے،
سرکار نے بس اس کی پشت پر ایسے ہی ہاتھ پھیرا اور جھرجھری لے کر کھڑی ہو گئی ہے، کھڑی ہو گئی اور اس نے نا اپنی پچھلی ٹانگیں پھیلا دی۔ جب جانور دودھ دینے لگتا ہے نا تو ٹانگوں کو پھیلاتا ہے، اس نے ٹانگیں بہت تھنوں کے اندر دودھ ہی بھر آیا، فرمایا لے آ برتن، لے آ برتن۔ ایک برتن آیا، دوسرا، سارے ہی بھر گئے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا منہ چاہیے دینے والا، نبی دینے والا۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ۔ اچھا بھی دیکھو، سرکار پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور سرکار کی عظمت کا اظہار یہ بھی ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایمان اور گج وج کے تعظیم کرنا، تعظیم کا اظہار۔ یہ جو ہے نا، ہم کبھی کبھی شعر پڑھ لیتے ہیں تو یہ سرکار کی تعظیم کا اظہار ہے۔ وَنَصَرُوهُ آمَنُوا بِهِ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ۔ تو بیٹے گج وج کے کہو، کون دیتا منہ چاہیے، کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا منہ چاہیے دینے والا، ہمارا نبی دینے والا۔ آرڈر آیا، چل مریم اسے اٹھا اور شہر میں لے جا۔ یا اللہ، اگر کسی نے پوچھ لیا یہ بچہ آیا کہاں سے ہے تو میں جواب کیا دوں؟ لوگ تو سو باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اگر تجھے کوئی آن کے پوچھے اے منڈا کتھوں لے کے آئیے تو کہہ دینا میں نے رکھا ہے چپ کا روزہ، جو بات پوچھنی ہے میرے معصوم سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ سیدہ مریم اٹھا کے حضرت عیسیٰ کو قوم کے اندر آ گئیں۔ پڑھ دہائی گئی، ہوئے نبیوں کے گھرانے کی بچی، اور دیکھو نا باسٹر لڑکا لے کے آ گئی، شادی ہوئی نہیں۔ اور کتنا اندھیرے، لوگ بھی تو چسکورے ہوتے ہیں نا، چسکورے۔ آج بھی نا کسی اللہ والے کے بارے میں کوئی جھوٹ ہی بول دینا تو آپ بھی شروع ہو جاؤ گے، وہ سنیو گل ہے، سنیو ایک بڑا صوفی بنیا پھردا سی، نکلیا کداں دا، وہ سارا شہر ہی اکٹھا ہو گیا، ہیں ایک ہی ہویا ہے، ایک ہی تماشا ہے۔ بات یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو
اپنے بندے کی عزت اتنی پیاری ہے۔ اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہے نا، کسی عام آدمی کے متعلق بھی 4 عینی گواہوں کی موجودگی کے بغیر اگر تم کسی پر الزام لگاؤ گے تو قرآن تمہیں 80 چھتر مارتا ہے، 80، کہ تم نے 4 عینی گواہوں کی غیر موجودگی میں یہ بات کی تو کی کیوں؟ آپ خود سوچ لیجئے ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہوتی نہیں کوئی بات، بس سنی سنائی اگے ٹھوک دیتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ کام وہ کرو جو قرآن کے مطابق ہو۔ آ گئی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کے سامنے، ساری قوم کٹھی ہو کے آ گئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ہائے مریمہ کی چک لے آئی ہیں، یہ کیڑی شے چک لے آئی ہیں تو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہنے لگے اے ہارون کی بہن، اخت ہارون بھی کہا جاتا تھا، اور تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، اور تیری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی، اور تیری ماں بھی تو کنجری نہیں تھی، تو یہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ اللہ فرماتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف۔ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، شہر والے لوگ بولے نی مریم، اس بچے کے ساتھ ہم بات کیسے کریں؟ کلام تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو پہلے بات سنے سمجھے پھر بولے، یہ تو پنگوڑے کا بچہ، یہ ہماری بات سمجھ نہیں سکتا، بیان کیسے کرے گا؟ یہ تو کیا اشارہ کر رہی ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کو تانے ملتے دیکھے، ماں کی گود میں ہی بولے قال انی عبد اللہ، اے میں کوئی حرام زادہ نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نیک بندہ ہوں۔ اچھا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں سوال تو کچھ اور تھا، جواب میں یہ کیوں کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو پتہ تھا آج الزام میری ماں پر لگ رہا ہے، کل الزام میرے اللہ پر لگے گا، اے جی اللہ دا پتر ہے، تو پہلی اس کی نفی کر دی، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے نا، اور میں اللہ کا بیٹا نہیں، انی عبد اللہ، اور میں تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے دی ہے، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی ہے، تھی کتاب کوئی پاس نہیں، دکھا دی تھی۔ عیسیٰ جدوں اپنی عمرے پہنچیں گا نا تینوں آ دیاں گے، ہو گیا وعدہ، پکا وعدہ ہو گیا،
کتاب دے دی ہے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت پر فائز ہونے کا وعدہ بھی کر لیا ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا ہے۔ یارو یہاں دیکھتے جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان اپنی ماں کی گود میں کیا، اور جب باری آئی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی، سرکار نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے مصطفیٰ کی نبوت و ختم نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح پھونکی نہیں تھی، اسی وقت میرے مصطفیٰ کی نبوت کے ڈنکے بجنے شروع ہو گئے تھے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا جہاں پر بھی میں رہوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والا ہے اللہ، بنایا ہے مجھے کیا؟ مبارک، برکت والا۔ مبارک کا معنی کیا ہے؟ تفاسیر کے اندر موجود ہے وَجَعَلَنِي نَفَّعًا، اللہ تعالیٰ نے مجھ عیسیٰ کو نفع دینے والا، نفع بخش بنایا، مشکل کشا بنایا۔ اینما کنت، جہاں پر بھی میں رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ نماز کا حکم دیا، بچپن میں اعلان کر دیا، تو کیا اسی وقت نماز شروع کر دی تھی؟ نہیں۔ کب شروع کرنی تھی؟ جب وقت آنا تھا۔ زکوٰۃ بھی اسی وقت دیتے تھے؟ نہیں۔ کب؟ جب وقت آئے گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں کی خدمت کروں، میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ ہیں ماں کی گود میں، اب خدمت کون کر رہا ہے؟ ماں۔ ماں وہ تو نہیں ماں کی خدمت کر رہے، لیکن آرڈر یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو نے ماں کی خدمت کرنی ہو۔ میرے نوجوانوں، اپنی ماں کو غنیمت سمجھو، اپنے والد کو غنیمت سمجھو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آرڈر کیا تھا برًّا بوالدتی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ماں کی خدمت کرنے کا۔ آج اگر تم نے جنت لینی ہے، تمہارے پاس بہترین نسخہ موجود ہے، ماں کی خدمت بھی کرو، باپ کی خدمت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں یہاں بھی اور وہاں بھی اللہ نے حال فرما دے گا، سنتیں ادا فرما۔